چند احادیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وَمَنْ قَرَأَهَا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ أَنْحَارِ الْجَنَّةِ جو شخص سورہ کوثر کی تلاوت کرتا ہے اللہ اس کو جنت کی نہر سے سیراب کرتا ہے، یعنی سورہ کوثر کی تلاوت کا یہ ثواب ہے۔ اور پھر فرمایا وَأُعْطِيَ مِنَ الْأَجْرِ بِعَدَدِ كُلِّ قُرْبَانٍ، اور پروردگار اس سورہ کی تلاوت کرنے والے کو ہر قربانی کے بدلے میں ہر قربانی کے ہر عدد کے برابر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ثواب عطا کرے۔ اب رسول اللہ فرماتے ہیں وہ قربانی چاہے اللہ کے لیے پیش کی گئی ہو یا غیر خدا کے لیے، جیسے مشرکین اور کفار نے بتوں کے لیے کی ہے، اگرچہ وہ قربانی باطل ہے لیکن ان تمام قربانیوں کی تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم عطا کرے، یعنی اجر عظیم بھی ہے علیکم السلام، اور یہ خوش نصیب جنت کی نہر سے سیراب بھی ہوگا۔ تو اس کے بعد جو ہے فرمایا امام جعفر صادق علیہ السلام امام فرماتے ہیں من کانت قراءتہ انا اعطیناک الکوثر فی فرائضہ ونوافلہ سقاہ اللہ من الکوثر یوم القیامۃ وکان محدثہ عند رسول اللہ فی اصل طوبہ۔ امام فرماتے ہیں جو شخص اپنی واجب اور مستحب نمازوں میں سورہ کوثر کی تلاوت کیا کرے گا تو اس شخص کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آب کوثر سے سیراب کرے گا۔ آب کوثر سے اس کو سیراب کیا جائے گا میدان قیامت میں، یعنی لوگ تمنا کر رہے ہوں گے کہ ہمیں کوثر آب کوثر ملے، اور وہ کوثر جو ہے وہ رسول اللہ اس کے مالک ہوں گے۔ اسی لیے رسول اللہ فرماتے ہیں مجھے کوثر دی گئی اور علی کو سلسبیل نہر دی گئی، دونوں نہریں جنت میں سے۔ تو جو کوثر ہے وہ کہا جائے گا یا رسول اللہ اس کے مالک آپ ہیں، لیکن اس کوثر کو پلانے والا کون ہوگا؟ رسول اللہ فرمائیں گے اے علی تو اپنے حبداروں کو اس کوثر کے پانی سے سیراب کر۔ تو لہٰذا کہا کہ جو اس سورہ کی تلاوت کرتا رہے گا اپنی نوافل نمازوں میں، واجب نمازوں میں، پروردگار قیامت کے دن اس کو جو ہے وہ سیراب کرے گا، اور وہ شجرہ طوبہ جو درخت ہے وہاں پر جو رسول اللہ کے گھر کی ہمسائیگی میں، یعنی گویا اس خوش نصیب کو پروردگار جنت میں مقام عطا کرے۔ یہ سورہ کوثر کے پڑھنے کی فضیلت اور شان ہے، اس لیے کوشش کیا کرے یعنی اس سورہ کوثر کو انسان حد اقل یعنی کم سے کم روزانہ کی کسی ایک نماز میں ایک مرتبہ ضرور اس کی تلاوت کریں۔ اور یہ قرآن کریم کی چھوٹی صورتوں میں جیسا کہ ہماری سورہ نصر آئی تھی وہ بھی 3 آیتوں پر مشتمل ہے، تو سورہ کوثر بھی 3 آیتوں پر مشتمل ہے، دونوں چھوٹی صورتیں ہیں آیات کے اعتبار سے، لیکن الفاظ کے اعتبار سے قرآن کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر ہے۔ سورہ نصر کے جو کلمے ہیں، الفاظ ہیں، وہ زیادہ ہیں آیات ان کی بھی 3 لیکن ان کے کلمات حروف زیادہ ہیں، اس کے کم ہیں۔ تو بہر مختصر اور چھوٹی یہ صورت ہے، اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے۔ اور روایت ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من قرأها سقاہ اللہ من نہر الکوثر، جو شخص اس سورہ کوثر کی تلاوت کرے گا پروردگار اس کو نہر کوثر سے سیراب کرے گا۔ وَمِن كُلِّ نَهْرٍ فِي الْجَنَّةِ، اور جنت میں جتنی نہریں ہیں اللہ ان سب سے بھی سیراب کرے گا،
یعنی جو نہر مولا علی علیہ السلام کے محل سے گھر سے جو نکل کے آ رہی ہے سلسبیل، اس سے بھی سیراب کیا جائے گا۔ اور فرمایا ومن قرأها لیلۃ الجمعہ 100 مرہ، جو شخص شب جمعہ کو اس سورت کی تلاوت کرتا ہے 100 مرتبہ، شب جمعہ کو 100 مرتبہ اس سورت کی تلاوت کرتا ہے، رعا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی منامہ بإذن اللہ تعالی، اگر شب جمعہ کوئی 100 مرتبہ اسے 100 مرتبہ پڑھ کر باوضو یعنی باقبلہ رخ ہو کے پورے آداب کے ساتھ اپنے بستر پہ سو جائے تو رسول اللہ فرماتے بإذن اللہ وہ خواب میں مجھ رسول اللہ کی زیارت ہے۔ تو بہرحال یہ بڑی بابرکت اور بڑی باعظمت صورت ہے۔ جیسا کہ ہر صورت کی پہلے فضیلت بیان ہوتی ہے، پھر اس کے بعد شان نزول، تو اس صورت کا شان نزول کیا ہے؟ یہ صورت آخر کیوں نازل ہوئی؟ ملتا ہے کہ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مسجد الحرام کی طرف، آپ مسجد الحرام سے باہر نکل رہے تھے، یا اس کے دروازے پہ آس بن وائل جو مشرکین قریش کا بڑا سرغنہ، مشرکین کا بڑا سردار، اس نے دیکھا رسول اللہ کو، اس نے روک لیا، کچھ دیر رسول اللہ سے یہ باتیں کرتا رہا، اور اندر سے قریش کے لوگ بیٹھ کے یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ یہ آس بن وائل جو مشرکین کا سردار ہے وہ اس یتیم عبداللہ کے ساتھ کیوں باتیں کر رہا ہے، آخر کون سی باتیں ہیں، کون سی سرگوشی ہو رہی ہے ان کی۔ وہ جانتے تو تھے یہ مشرکین کا سردار ہے، یہ رسول اللہ کا اینٹی ہے، یہ بھی ہمارا ہم نوالا ہے، یہ دشمن اسلام اور دشمن دین ہے، لیکن آج وہ حیران تھے جو ہمارے ساتھ بیٹھنے والا تھا، جو اسلام اور رسول اللہ کے خلاف میٹنگیں کرنے والا تھا، آج یتیم عبداللہ کے ساتھ کون سی گفتگو کر رہا ہے۔ جب انہوں نے دیکھا اور یہ اندر آیا تو کہا کہ آس بن وائل تو کس سے باتیں کر رہا تھا، یعنی ازراہ تعجب اور حیرانگی سے انہوں نے جب یہ سوال کیا، کہا اس بدبخت اور بد نصیب نے کہا ذالک الابتر، کہ میں ابتر شخص سے باتیں کر رہا تھا۔ تو ابتر کس کو کہتے ہیں؟ ابتر عرب میں اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کے ہاں بیٹا نہ ہو، اس کو کہتے ہیں ابتر، مقطوع النسل، یعنی جس کی نسل ختم ہو جائے تو اس کو ابتر کے طعنے سے یاد کرتے تھے۔ تو اسی لیے یہ عرب اور قریش کے لوگ یہ رسول اللہ کو یہ طعنہ دیتے تھے کہ یہ ابتر ہے۔ ابتر یہ کیوں کہتے تھے؟ چونکہ رسول اللہ کے 2 فرزند مکہ میں پیدا ہوئے بی بی خدیجہ طاہرہ کے بطن مبارک سے، ایک جو تھے بڑے بیٹے ان کا نام قاسم تھا، اور جو دوسرے بیٹے تھے ان کا نام عبداللہ تھا۔ تو اسی لیے علماء مورخین نے اختلاف کیا تاریخ میں کہ رسول اللہ کے کتنے بیٹے تھے۔ تو جو تحقیقی قول ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ کے 3 بیٹے تھے، 2 بیٹے بی بی خدیجہ طاہرہ کے بطن مبارک سے تھے۔ تو پہلے کا نام قاسم تھا، دوسرے کا نام عبداللہ تھا۔ اسی عبداللہ کا نام طیب بھی تھا اور طاہر بھی تھا۔ عرب میں جو طیب ہو اس کو طاہر بھی کہتے ہیں، چونکہ دونوں کا تقریباً معنی ایک جیسا بنتا ہے، طیب اور طاہر۔ تو لہٰذا جو حضرت عبداللہ تھے ان کو طیب بھی کہتے تھے، طاہر بھی کہتے تھے۔ تو اب جو ہے یہ جب رسول اللہ کے دوسرے فرزند بھی فوت ہوئے، یہ جو قریش کے مشرکین کے سردار تھے یہ اپنے مقام پہ خوش ہوئے کہ جو ہمیں یہ ڈر تھا کہ یتیم عبداللہ جو اسلام لایا ہے یہ پھیلے گا اور پھر اس کی اولاد ہے، اس کی نسلیں
اور اس اسلام کو پروان چڑھائیں گے، اور وہ یہ اپنے کہنے لگے، اپنے بتوں کے سامنے شکر ادا جا کر کرتے اور نذرانے چڑھاتے کہ جو ہماری آرزو اور خواہش تھی وہ پوری ہو گئی، اس کی نسل ختم ہو گئی ہے، لہٰذا اس کا جب کوئی بیٹا نہیں ہے تو اس کا دین بھی آگے پروان نہیں چڑھے۔ تیسرا بیٹا رسول اللہ کا جناب ماریہ کے بطن مبارک سے ہوا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام مدینے میں، جو مدینے میں ہی جن کا رسول اللہ کی وفات سے پہلے ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ تو یہ 3 فرزند تھے رسول اللہ کے، تو جو تینوں یہ اللہ کی مصلحت تھی، دینا بھی حکمت الہی پر، میرا یہ موضوع نہیں ہے ورنہ اس پر تھوڑی روشنی ڈالتا۔ تو بہرحال یعنی 3 فرزند اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو دیے اور تینوں فرزند لے لیے، لیکن جو بیٹی تھی وہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہم صلی علی محمد۔ علماء نے یعنی اقوال نقل کیے ہیں کہ رسول اللہ کی اور بیٹیاں تھیں، لیکن جو اس صدی کے جو عالم محقق گزرے سید مرتضیٰ عاملی، ان کے نزدیک ان کی تحقیق اور ریسرچ کہ رسول اللہ کی ایک بیٹی تھی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ۔ اسی طرح ہمارے ایک اور شیعہ محقق 4تھی صدی کے، یعنی آج سے 1000 سال پہلے، وہ بھی اپنے زمانے کے محقق تھے، ان کی بھی ریسرچ اور تحقیق کہ رسول اللہ کی ایک بیٹی تھی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، اللہم صلی علی محمد۔ تو لہٰذا اب یہ رسول اللہ کے مکے میں 2 فرزند فوت ہو چکے ہیں، تو یہ عرب اور مشرکین یہ طعنہ دیتے، کہتے تھے کہ یہ ابتر ہے، اس کا وجود ختم ہو جائے، گویا رسول اللہ کو تکلیف دیتے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو تسلی اور تشفی دینے کے لیے اس صورت کو نازل فرمایا، جن سے ان مشرکین کو غم کی خبر ملی اور رسول اللہ کو خوشی کی خبر ملی۔ کیا انا اعطیناک الکوثر، اے میرا حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا۔ اب اس کوثر سے مراد کیا ہے؟ علامہ فخر الدین رازی علماء اہل سنت کے عالم دین ہیں، انہوں نے اس کوثر کے معنی 15 کیے، اور ہمارے پاس جو خود ائمہ ہدی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کوثر کے جو معنی نقل ہوئے وہ بھی بہت زیادہ ہیں خود روایات میں۔ مثلا ایک معنی کوثر کا یہ ہوا ہے خیر کثیر، ایک معنی یہ وارد، ایک معنی کوثر کا یہ وارد ہوا ہے روایات میں، مثلا کوثر سے مراد قرآن۔ ایک قول یہ ہے کہ کوثر سے مراد شفاعت رسول اللہ ہے، یعنی رسول اللہ کو شفاعت کا حق دیا گیا۔ ایک قول یہ ہے کہ رسول اللہ کو منصب نبوت سے نوازا گیا ہے، یہ بھی ایک قول ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ کو جو خیر کثیر عطا کی گئی ہے، یعنی اس سے مراد آپ کی ذریت، آپ کی اولاد آپ کی اولاد ہے جو آپ کی نسل سے، یعنی یہ خیر کثیر کا اشارہ اس بات کی طرف ہے۔ اچھا، اب اگر 15 معانی ہوں یا جو ہم نے بیان کیے 5-6 معانی، تو روایات میں ہے مثلا اس سے کوثر سے مراد قرآن، کوثر سے مراد منصب نبوت، کوثر سے مراد شفاعت، کوثر سے مراد ذریت اور نسل، اور کوثر سے مراد خیر کثیر، اور کوثر سے مراد جو ہے اسی طرح سے جو اللہ کی طرف سے باقی چیزیں جو ان کو سونپی گئی۔ تو اب جو احادیث میں یہ معانی بیان ہوئے تو یہ جو کہا گیا ہے، یعنی اس کو اگر ہم جمع کریں کہ یعنی اے رسول ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، تو اس کو ایک ہستی کے خزانے میں اللہ تعالیٰ گویا تمام چیزیں عطا کر رہا ہے۔ تو مثلا ایک حدیث میں کہا کہ آپ کو نبوت کے منصب سے نوازا گیا، ایک میں کہا کہ قرآن سے، ایک میں کہا گیا شفاعت سے، ایک میں کہا گیا کہ خیر کثیر سے، ذریت سے۔
تو گویا یہ ساری احادیث ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہیں، کیونکہ جس ہستی کو یہ چیزیں سونپی جا رہی ہیں، جس ہستی کو یہ چیزیں عطا کی جا رہی ہیں، وہ ہستی ایک ہے، رسول اللہ۔ اور اگر دیکھیں ہم تو واقعاً رسول اللہ کو منصب نبوت بھی دیا گیا ہے، رسول اللہ کو قرآن بھی دیا گیا ہے، رسول اللہ کو خیر کثیر بھی دی گئی ہے، ان کو ذریت بھی دی گئی ہے۔ تو یعنی یہ ساری چیزیں جو ہے یعنی ہمیں رسول اللہ کے وجود میں نظر بھی آتی ہیں۔ تو لہٰذا وہ معانی علیحدہ علیحدہ جو بیان ہوئے مختلف احادیث میں، تو یہ ممکن ہے کہ یہ سارے ایک ہی ذات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں عطا کی ہیں، لیکن معصومین نے وقتاً فوقتاً اپنی زبان سے جہاں مناسب سمجھا، جہاں پر دیکھا کہ شفاعت کا ذکر کرنا ہے وہاں آپ نے شفاعت کی روایت بیان کر دی، جہاں پر دیکھا کہ خیر کثیر سے مراد ذریت رسول کا ذکر کرنا تھا وہاں پر آپ اس کو بیان کر دیا، جہاں پر مناسب سمجھا قرآن کا ذکر کرے وہاں اس کو بیان کر دیا، جہاں ضرورت سمجھی منصب نبوت کو ذکر کرے وہاں پر اس کو ذکر کر دیا۔ تو اس طرح یہ ساری چیزیں جو ہے یہ بیان کی ہیں۔ تو اب جو ہے ان میں سے جو خیر کثیر جو زیادہ ہمارے مشہور علماء نے جو معنی لیا ہے کوثر کا، وہ ہے ذریت رسول، جو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اللہم صلی علی محمد، کہ آپ کے وجود مبارک سے جو آپ رسول اللہ کی جو نسل چلی، تو گویا اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ تو گویا وہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی نسل جو پاک اولاد چلی، جو دیکھیں وہ کیا تھی، وہ ہادیان برحق کی شکل میں تھی، یعنی جناب سیدہ کے وجود سے جو اولاد آئی ہے وہ اللہ کے دین کی جو وارث بنی ہے، جو ہستیاں وہ ہر قسم کے نقص اور عیوب سے پاک وہ ہستیاں تھیں، ائمہ اہل بیت۔ اور اللہ کا فضل یہ دیکھیں، ان ہستیوں میں سے ایک ہستی کا وجود آج بھی باقی ہے جو ہمارے زمانے کے امام ہیں۔ تو یہ بھی یعنی اللہ کا ایک فضل ہے کہ اللہ نے جناب سیدہ کو جو خیر کوثر کے معنی میں جو بیان کیا ہے، حبیب ہم آپ کو کوثر عطا کر رہے ہیں خیر کثیر، تو اس میں جو سلسلہ امامت تھا وہ رکھا ہے جناب فاطمہ زہرا کے وجود میں، یعنی اس کا تعلق گویا جناب فاطمہ زہرا سے جوڑ دیا، گویا نبوت سے، یعنی گویا اللہ نے امامت کا تسلسل جو جوڑا ہے وہ نبوت سے جوڑا ہے، یعنی امامت جس گھر میں آ رہی ہے، جن افراد میں آ رہی ہے، وہ رسول اللہ کی نسل سے جو چلے ہیں، تو اس لیے اس کو خیر کثیر۔ تو آج ہمارے امام بھی موجود ہیں، اور ادھر یعنی اگر ہم اس کو اور آگے لے کر چلیں تو اسی خیر کثیر میں پھر سادات کرام میں سے فقہا موجود ہیں، اسی سادات کرام میں سے محدثین موجود ہیں، اسی سادات کرام میں سے زاہد اور عابدین موجود ہیں، مؤلفین موجود ہیں، یعنی وہ بزرگان دین، وہ علماء، وہ اہل علم، وہ محدثین، وہ علماء، وہ فقہا کہ جن کے وجود اور تعلیمات کے صدقے میں یعنی امت رسول اللہ علوم اہل بیت سے اپنی ہدایت بھی حاصل کر رہی ہے اور نجات کے راستے پہ بھی چل رہی ہے۔ یعنی جس مقصد کے لیے رسول اللہ کو بھیجا گیا تھا، لوگوں کی ہدایت کے لیے، جس مقصد کے لیے ائمہ اہل بیت کو بھیجا گیا تھا، اسی مقصد کو یعنی ذریت رسول علماء جو سادات کرام میں سے وہ لے کر اس منصب کو آگے چل رہے ہیں۔ تو اِنَّا أَعْطَيْنَا الْكَوْثَرَ، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر یعنی خیر کثیر، تو اس خیر کثیر کا جو بہترین مصداق جو ہمارے علماء نے بیان کیا ہے، جو زیادہ تر علماء نے، وہ کون ہیں؟ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد۔ اب اس کے بعد جو ہے جو اگلی آیت مجید ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یعنی قرآن کریم کی اس آیہ مجیدہ میں ہمیں ایک بہترین پیغام ملا۔ اس آیہ مجیدہ میں حکم ہو رہا ہے پس آپ اپنے رب کی عبادت کریں، یعنی نماز پڑھیں، فَصَلِّ لِرَبِّكَ،
وانحر، اور آپ قربانی دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کیوں کہا؟ آپ اپنے رب کی عبادت کریں اور قربانی دیں۔ بھئی عبادت تو رب کی ہی ہوتی ہے، غیر رب کی عبادت تو ہے نہیں، یعنی اللہ کی عبادت ہے۔ یہ کیوں کہا؟ چونکہ مشرکین عرب جو تھے وہ بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے، وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، غیر خدا کے سامنے جھکتے تھے، اور غیر خدا بتوں کے سامنے اپنی قربانی کے جانور ذبح کرتے تھے۔ تو گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ کو فرمایا کہ آپ ان مشرکین کے باطل عقیدے کے مقابلے میں آپ اپنے رب کے سامنے کیا کریں؟ آپ سجدہ بھی کریں اور آپ ان کے سامنے اس کی قربانی بھی پیش کریں، اللہ کی، یعنی قربانی جو ہے فقط اللہ کے لیے۔ جی بسم اللہ، اگر بعد میں کر لیں تاکہ یہ سلسلہ ہمارے جو جزاک اللہ۔ تو یہ جو ہے یعنی وہ جو بت پرست تھے وہ اپنی قربانی اور اپنی عبادت کو خاص کرتے تھے غیر خدا کے لیے، بتوں کے لیے، اور اللہ نے حکم دیا نہیں، یہ غیر خدا کے لیے نہیں، یہ اللہ کے لیے عبادت بھی ہے اور قربانی بھی ہے۔ تو اب یہاں پر کہا فصل، اب یہاں پر عبادت کیوں کہا؟ عبادت اللہ تعالیٰ نے کیوں طلب کی؟ قربانی کیوں طلب کی؟ اس آیہ مجیدہ میں ایک پیغام دے دیا کہ جب آپ کو کوئی نعمت ملے تو آپ شکرانے کے طور پہ اللہ کی عبادت کریں، اور آپ شکرانے کے طور پہ آپ قربانی دیں۔ تو یعنی رسول اللہ کو جو اتنی بڑی خوشی ملی ہے کوثر کے وجود میں، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں جو خبر ملی، اتنی بڑی نعمت ہے جو رسول اللہ کی ذریت ایسی جناب سیدہ کے وجود سے کہ جو رہتی دنیا تک جو ہے وہ نظام ہدایت کو آگے چلا سکیں گی۔ تو اب جب اتنی بڑی نعمت ملی ہے، کہا کہ اس کے شکرانے کے طور پہ آپ رب کی عبادت کریں اور آپ قربانی دیں۔ یعنی گویا یہ معلوم ہوا کہ یہ جو جیسے ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ روزانہ یہ نماز پڑھنے کا روایات میں ملتا ہے کہ یہ اللہ کی گویا نعمات اور یہ زندگی کا یہ ایک قسم کا یہ شکر ہے۔ اسی لیے امام فرماتے ہیں جب اللہ کسی پہ ناراض ہوتا ہے اس سے سجدے کی توفیق سلب کر لیتا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں یعنی وہ بد نصیب ہے، اس کو توفیق نہیں مل رہی ہے سجدہ کرنے کی، یعنی یہ توفیق کہ سجدہ اگر مل رہی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے، وہ اللہ راضی ہے، اس سے سجدہ کی توفیق مل رہی ہے۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ ہمیں اگر کربلا میں ہم غور کریں تو کربلا میں ہمیں کیا درس دیا ہے کہ سجدے میں سر رکھنا یہ کردار حسین ہے، اور سجدوں سے سروں کو اٹھانا یہ یزیدی اور شمر کا فعل ہے۔ تو لہٰذا اپنے جوانوں اور اپنی نسلوں میں سنت حسینی کو قائم کریں، سجدوں کو عام کریں، سجدوں کا رواج دلائیں، اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو، اپنے خاندان والوں کو نماز کی تلقین کریں۔ یہ نماز یہ جو ہے یہ اللہ کا ایک بہترین شکر کا ایک طریقہ ہے۔ اب دیکھیں اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ شکرانے کے طور پہ کیا کریں؟ عبادت کریں، لیکن سورہ طٰہٰ میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اور میرا حبیب میں نے تیرے اوپر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا ہے تو اپنے آپ کو اذیت میں ڈال۔ ایک مقام پہ کہہ رہا ہے کہ تو عبادت کر، اور دوسرے مقام پہ کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو اذیت میں نہ ڈال، یعنی گویا سید الرسل اس قدر عبادت الہی کر رہے ہیں کہ آپ کے پائے مبارک متورم ہو جاتے تھے، سوج جاتے تھے۔ سید الرسل اس قدر یعنی عشق رکھتے تھے عبادت سے، لذت اور محبت اس قدر۔ آپ فرماتے تھے الصلاۃ قرۃ عینی، فرماتے تھے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جو میرے مطالعے سے گزری ہیں، ہو سکتے زیادہ اور بھی چیزوں کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا، میری جو ابھی نالج میں گزری ہیں تین چیزوں کے بارے میں فرمایا۔ ایک فرمایا الصلاۃ قرۃ عینی، ایک فرمایا حسین قرۃ عین۔
حسین میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور تیسرا جناب فاطمہ زہرا کے بارے میں فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمہ قرۃ عین۔ گویا دیکھیں ذرا، جیسے رسول اللہ امام حسین اور جناب سیدہ کو اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک قرار دے رہے ہیں، رسول اللہ ویسے فرماتے ہیں نماز بھی میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یعنی گویا اگر ہم ان احادیث کو اگر تینوں کو جمع کریں تو یہاں پر مجھے جو ایک معنی سمجھ آیا ہے، اگر کوئی حبدار حسین و فاطمہ زہرا نماز ادا کرے تو گویا رسول کی آنکھوں کو ٹھنڈک ہے یہ نماز، کہ اس حبدار کے دل میں، یعنی جس کے دل میں حب حسین ہے اور حب فاطمہ زہرا ہے اور وہ کردار میں نماز ادا کر رہا ہے۔ اور واقعاً رسول اللہ کو ایسے نمازی کی نماز پسند ہے کہ جس میں آل محمد کی، جس کے دل میں محبت ہو۔ تو لہٰذا نماز یہ عبادت، یہی رسول اللہ کی عبادت کا سلسلہ آگے چلا۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ، وہ اپنے زمانے کی علماء اہل سنت کا حسن بصری جو ان کا بڑا صوفی تھا، وہ کہتا تھا کہ میں نے آج تک جناب فاطمہ زہرا سے بڑھ کر کسی کو زاہدہ نہیں پایا۔ یعنی جناب سیدہ اپنے زمانے کی زاہدہ اور عابدہ تھی، اور یہی عبادت جو ہے ائمہ ہدیٰ کے گھرانے میں منتقل ہوئی۔ تو ہم دیکھیں امام زین العابدین، سید الساجدین، ایک جملہ ہم کہتے ہیں کہ امام زین العابدین، ہماری مسجد کا نام یہ الحمدللہ زین کہتے ہیں کہ نہیں، امام زین العابدین۔ کبھی اس معنی پہ غور کریں، امام کو زین العابدین کیوں کہتے ہیں؟ یعنی امام ہے عبادت گزاروں کی زینت۔ میرا آپ لوگوں سے سوال ہے، وہ عبادت گزار کیا عیسائی ہیں؟ آپ کہیں گے نہیں۔ کیا وہ عبادت گزار یہودی ہیں؟ نہیں۔ کیا وہ عبادت گزار جو بتوں کی عبادت کرنے والے وہ ہیں؟ اس لیے کہ ہمارا تو ایمان ہے عبادت وہ قابل قبول ہے کہ جس کے دل میں محبت محمد و آل محمد ہے۔ تو اب یہ جو امام ہے عبادت گزاروں کی زینت، جب ان باطل نظریات رکھنے والوں کے لیے، عبادت گزاروں کے لیے امام زینت نہیں ہے، تو پھر امام کن کے لیے زینت ہے؟ آپ کہیں گے یقیناً وہ جو نور ولایت رکھنے والے ہیں۔ تو پہلے اپنے آپ کو اس صف میں لے آئیں کہ آپ عبادت گزاروں میں بنے، آپ کے لیے زینت اور سردار بنے امام زین العابدین۔ آپ چوتھے امام کے چاہنے والے سجدے گزاروں میں سے بنے کہ آپ کے سردار بنے سید الساجدین۔ اگر ہم کہہ دیں کہ ہمارے امام امام سجاد ہیں اور میری زندگی میں سجدے ہی نہ ہوں، وہ کیسے میرے امام؟ ادھر سے ہم کہتے ہیں میرے چوتھے امام امام سجاد، وہ سید الساجدین ہیں، یعنی سجدہ کرنے والوں کے سردار ہیں، کیا میری زندگی میں سجدے ہیں؟ اگر سجدے نہیں ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے وہ میرے سردار نہیں۔ یہ جو خود ہم بول رہے ہیں، انسان سوچے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں انسان کے ارد گرد جتنی چیزیں، ہر چیز میں عبرت ہے۔ تو لہٰذا جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں خلق کیا ہے، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ فرماتے ہیں انسان اور جنوں کو جو میں نے خلق کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ عبادت کے لیے خلق کیا ہے، ناچ گانے کے لیے نہیں کیا ہے، اپنے زندگی کو بے مقصد چیزوں میں برباد کر دینے کے لیے اللہ نے خلق نہیں کیا ہے۔ اگر ہم فضولیات میں ہم اپنی زندگی کا مقصد کھانا پینا سمجھیں، ہم اچھا لباس، عیش و آرام سمجھیں، ہم ان چیزوں کو سمجھیں، یہ تو پھر حیوانوں میں یہ چیزیں بھی موجود ہیں۔ وہ بھی کھاتے پیتے ہیں، وہ بھی سوتے ہیں، وہ بھی اٹھتے ہیں، وہ بھی آداب اسلامی کا خیال نہیں رکھتے، چار لوگوں میں بیٹھ گزرتے ہیں تو وہیں پہ تھوک دیتے ہیں، وہیں پر بول و براز کرتے ہیں، وہ نہیں دیکھتے یہ حلال ہے یا یہ حرام ہے، یہ پاک ہے یا نجس ہے، مجھے آواز نکالنی ہے یا نہیں نکالنی۔ تو یہ تو حیوانوں والی زندگی ہے۔ اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، ہمیں شعور دیا ہے، اللہ نے ہمیں مکلف بنایا ہے، تکلیف دی ہے، تکلیف شرعی۔ تو لہٰذا ہمیں ان چیزوں کی طرف توجہ کرنی چاہیے، عبادت کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔
اس سے ہمیں فائدہ ہے ہماری ذات. اور وَانْحَرْ اس کو بند کر دیں. وَانْحَرْ سے کہا ہے کہ یعنی آپ قربانی دیں. وَانْحَرْ کا ایک قربان، وَانْحَرْ کسی کہتے ہیں یعنی اونٹ کی قربانی. نحر اونٹ کی قربانی دیں، جو کہ عرب میں ایک بڑی قربانی کو ایک پسندیدہ ہے. تو آپ نحر کریں، اونٹ کی قربانی. ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ وَانْحَرْ سے مراد آپ تکبیرۃ الاحرام کے وقت ہاتھوں کو بلند کریں. وہ کیسے؟ وَانْحَرْ سے جب خود حدیث میں پوچھا گیا امام معصوم سے، کہا کہ یعنی گلے کے قریب اپنے ہاتھوں کو لے کر آنا. اسی لیے مستحب ہے. عام طور پہ جو لوگ پوچھتے ہیں تکبیرۃ الاحرام کے وقت ہاتھ کہاں ہونا چاہیے، آیت اللہ سستانی جو ہمارے فقہاء فرماتے ہیں جو مستحب ہے آپ کے یہ دونوں ہاتھ قبلے کی طرف ہوں. یہ دونوں ہاتھ کیا ہوں؟ یہ مستحب ہے. جو لوگ ایسے کرتے ہیں یہ مستحب ادا نہیں کرتے، جو لوگ ایسے کرتے ہیں مستحب ادا نہیں کرتے. یعنی مستحب کیا ہے؟ یہ جو دو انگلیاں شہادت کی یہ آپ کے ان کانوں کے برابر، اللہ اکبر. یعنی آپ کو اور مثال کے طور پہ یہ فقہاء نے مثال بیان کی، آغا سستانی نے بھی، یعنی جہاں پر خاتون بالیوں کے لیے سوراخ جہاں پر ہوتے ہیں ان کے برابر یہ آپ کی شہادت کی انگلیاں ہونی چاہیے. یہ ایسے اللہ اکبر لوگ کیسے کرتے ہیں، اللہ اکبر. یہ مستحب نہیں ہے اور یہ ادا کرنا مستحب ہے. تاکہ بعض فقہاء کے نزدیک یہ احتیاط واجب ہے. تکبیرۃ الاحرام کے وقت ہاتھوں کو بلند کرنا احتیاط واجب ہے. اگر آپ نے نہیں کیا ہاتھوں کو بلند پہلی تکبیرۃ الاحرام کے وقت، آپ کی نماز باطل ہے. لیکن جو مشہور علماء آغا سستانی وہ فرماتے ہیں نہیں یہ مستحب ہے. تو بہرحال آغا سستانی اور فقہاء کا میں نے اس لیے ان کا نام نہیں بتایا. تو لہٰذا آغا سستانی اور مشہور فقہاء کے نزدیک کیا ہے؟ ہاتھوں کو یہاں پر بلند رکھیں اور یہ مستحب ہے قبلہ کی طرف پورے آداب کے ساتھ. انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو نماز کے پورے آداب کو بیان کریں گے جو خود ائمہ ہدیٰ علیہم الصلاۃ والسلام نے اپنی زبانی بیان کیا ہے. تو یہ جہاں پر جو ہے یہ تکبیر کے بارے میں یعنی ایک معنی یہ کیا گیا وَانْحَرْ سے مراد تکبیر ہے اور ایک معنی کیا گیا اس سے مراد قربانی ہے، اونٹ کی قربانی. وَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَأْنِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. تو آپ کا یعنی اب یہاں پر اس آیت مجیدہ میں آخری آیت میں کیا کہا گیا؟ یعنی رسول اللہ کو تسلی ملی ہے، گھبرائیں. بے شک آپ کا جو دشمن ہے وہ کیا ہے؟ وہ مقطوع النسل ہے، وہ ابتر ہے. ابتر کا مطلب کیا ہے؟ مقطوع النسل. اب ذرا ہم غور کریں یہاں پر یہ کس نے جسارت کی تھی؟ آس بن وائل نے. اسی لیے قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ اس کی نسل نہیں ہوگی، لیکن اس کا فرزند تاریخ میں بیان کیا گیا ہے. کون سا؟ عمرو بن عاص. اسی لیے بعض مفسرین فرماتے ہیں حتیٰ کہ علماء اہل سنت کی بھی اور ہمارے ہاں بھی بعض نے کہا ہے کہ قرآن کی یہ آیت کہہ رہی ہے کہ اس کی نسل نہیں ہے، ختم. تو لہٰذا اب وہ آس بن وائل کا کوئی بیٹا نہیں تھا، جو ہے وہ اس کی طرف نسبت دی گئی ہے، اس کا وہ حقیقی وارث نہیں تھا. اللہ نے اس کی نسل کو ختم کر دیا. جو بھی یعنی جو دشمن رسول ہے، اس آیت مجیدہ میں یہ سمجھایا گیا ہے اے رسول جو تیرا دشمن ہے وہ مقطوع النسل ہے، یعنی اس کی یا تو وہ لا ولد رہے گا یا اس میں خیر نہیں ہوگی، وہ نسل آگے نہ بڑھ سکے گی. اب رسول اللہ کا دشمن کون ہو سکتا ہے؟ وہ تین قسم کے دشمن ہیں. پہلا جو مشرکین عرب تھے رسول اللہ کے دین کے بھی دشمن تھے، رسول اللہ کی شخصیت کے بھی دشمن تھے، رسول اللہ کے مقصد کے بھی دشمن تھے، یعنی اسلام کی. تو اس وقت ان کو بھی خطاب کر دیا گیا کہ ان کی نسل ختم ہو جائے. دوسرا جو رسول کی شخصیت کے دشمن ہیں، جیسے آج کے دور میں وہابیت ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ ہماری طرح ہے. بھئی اگر رسول اللہ ہماری طرح ہیں
الیاذ باللہ، تو پھر قرآن آپ کے اوپر نازل ہو جاتا. آپ اس اہل ہیں. ادھر سے تو قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کہ اگر اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو یہ کیا ہو جاتا؟ ریزہ ریزہ ہو جاتا. یعنی پہاڑ جس قرآن کو حمل کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، وہ قرآن نازل ہوئے قلب رسول پر. اب بتائیں یہ موازنہ کرنا الیاذ باللہ رسول اللہ کے ساتھ، یعنی اللہ نے ایک اشرف اور افضل، یعنی جس ہستی کے وجود کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو وجود بخشا، تو لہٰذا وہ جو ہے رسول اللہ کی شخصیت کے دشمن، اور آخری ہے رسول اللہ کے مقصد کے دشمن. اور وہ مسلمانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں، وہ کلمہ گو بھی ہو سکتے ہیں، کہ یعنی رسول اللہ کے مقصد کے دشمن. رسول اللہ کا مقصد کیا تھا؟ ہدایت، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، لوگوں کی اصلاح، لوگوں کے درمیان جو ہے وہ فلاح کی بات کرنا. تو آج دیکھ لیں آپ کہ پچھلے دنوں میں اسلام کے نام پہ مسلمانوں کا ناحق خون بہایا گیا، اسلام کے نام پہ مسلمانوں کی چیزوں کو جلایا گیا، اسلام کے نام پہ مسلمانوں کے، یعنی آپ کو اگر ناموس رسالت پہ آپ کو ریلی نکالیں گے، آپ نکالیں، یہ ہمارا سب کا ایمانی حق ہے، احتجاجی مظاہرہ کریں، آپ کو یہ حق ہے، لیکن پرامن ہونا چاہیے، آپ اپنے مطالبات منوائیں، یہ ایسا ہونا چاہیے. اگر ہم ریلی نکالیں رسول اللہ کے دشمن کے خلاف اور ہم ادھر سے نقصان کریں مسلمانوں کا، کیا رسول اللہ اس سے راضی ہے؟ یہ رسول اللہ اس عمل سے راضی نہیں ہے. تو لہٰذا آپ زیادہ سے زیادہ عظمت رسول کو اجاگر کریں، رسول اللہ کی تعلیمات کو اجاگر کریں، رسول اللہ کی سیرت اور اخلاق کو اجاگر کریں، تاکہ لوگ جو غلط فہمیوں کے شکار ہیں، حقیقت میں سید الرسل کا وہ تعارف نہیں کیا گیا ہے. اسی لیے جو ہے وہ ہمارے تشیع کی طرف سے جتنا سید الرسل کے حوالے سے تحفظات پر گفتگو ہوئی ہے، یعنی علماء نے، فقہاء نے اپنی کلمیں اٹھائی اور دفاع کی ہے. سلمان رشدی جس نے رسول اللہ کے حق میں جسارت کی تھی اور اس کے خلاف پہلا فتویٰ کس نے دیا تھا؟ ہمارے شیعہ فقیہ نے ایران سے، آیت اللہ خمینی نے یہ جرأت کی تھی، انہوں نے یہ فتویٰ دیا تھا. تو لہٰذا اس کے بارے میں مسلمانوں نے تو، کسی اور نے تو فتویٰ نہیں دیا تھا. تو پہلے جو حکم وہ جو صادر ہوا ہے وہ آل محمد کے علم کے ورثاء علماء، ان شأنک هو الابتر. اب یہاں پر آخری ملاحظہ، اب دیکھیں بنو امیہ اور بنی عباس ہر زمانے میں اہل بیت کے مقابلے میں کھڑے ہوئے، لیکن کربلا میں دیکھیں کہ 30,000 کا لشکر تھا دشمنوں کا، اور کربلا میں اولاد فاطمہ کتنے تھی؟ اولاد فاطمہ میں سے امام حسین علیہ السلام جو شہید ہوئے، اور حضرت علی اکبر، حضرت علی اصغر، 3 یہ ہستیاں شہید ہوئی ہیں. 2 معصوم امام حسین کی نسل سے زندہ گئے ہیں، امام زین العابدین علیہ السلام اور امام محمد باقر علیہ السلام. 3 افراد شہید ہوئے امام حسین علیہ السلام کی فیملی سے، مردوں میں سے. اولاد فاطمہ میں سے دوسرا کون ہے؟ امام حسن مجتبی علیہ السلام. امام حسن مجتبی علیہ السلام تو تھے نہیں اس وقت، ان کے 3 فرزند کربلا میں تھے. ایک زخمی واپس گئے، حضرت حسن مثنی جو بی بی فاطمہ کبریٰ کے شوہر تھے کربلا میں. امام حسین کی جو بیٹی تھی جناب فاطمہ کبریٰ، ان کے وہ شوہر تھے، وہ شادی شدہ تھے. وہ زخمی جب تھے تو کوفہ سے ان کو مدینہ بھجوایا گیا، اور کربلا میں امام حسن کے 2 فرزند شہید ہوئے تھے، ایک حضرت قاسم اور ایک حضرت عبداللہ. یہ 2 شہزادے امام حسن علیہ السلام کے یہ شہید ہوئے. اب یہ ٹوٹل کتنے افراد شہید ہو رہے ہیں کربلا میں؟ 5 افراد شہید ہو رہے ہیں.
اولاد فاطمہ میں سے، اور جن میں سے زندہ کتنے جا رہے ہیں؟ تین ٹوٹل، یعنی ایک امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں سے اور 2 امام حسین علیہ السلام۔ اب خود دیکھیں، یعنی ٹوٹل جو ہے یہ 8 افراد ہیں اولاد فاطمہ میں سے، اور جن میں 30,000 کا لشکر ہے بنو امیہ کا، جو ان کے ٹکڑوں پہ پلنے والے ہیں، اور جو ابھی ہزاروں کی تعداد میں کوفہ و شام اور مدینہ اور مکہ میں بھی آباد ہیں۔ ابھی وہ ہزاروں کی تعداد میں وہاں پہ بھی موجود ہیں، یہاں تو صرف 30,000 کا لشکر آیا ہے، اور 3 افراد فقط زندہ گئے ہیں کربلا سے۔ اور دیکھیں آج دنیا میں بنو امیہ کا نام و نشان نظر نہیں آتا، اور دنیا کے کونے کونے پہ اولاد فاطمہ زہرا آباد۔ اللہ ہی تو فرما اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اللہ جسے رکھنا چاہتا ہے، جب اللہ کا ارادہ ہو جائے اسے کوئی بھی نہیں ٹال سکتا۔ ہاں یہ اور بات ہے، کوئی ہو سکتا ہے کہے کہ مولا علی علیہ السلام کی اولاد، حضرت ہماری جو بات ہو رہی تھی اولاد فاطمہ، بے شک مولا علی علیہ السلام کی اولاد بھی تھی، یعنی حضرت عباس علمدار یا ان کے بھائی، لیکن ہمارے جو موضوع ہے کہ اولاد فاطمہ جو کوثر میں شامل ہے وہ کون سی اولاد ہے؟ اولاد فاطمہ۔ تو یہ آج بنو امیہ کا وجود ختم ہے، تو لہٰذا آج جو جتنے بھی دشمنان تھے، یا تو ان کا وجود نہیں ہے، اگر کہیں ہے تو ان کی پہچان نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے یہ خیر کثیر اگر یہ کسی خزانے میں رکھی ہے تو وہ خزانہ رزق ہے۔ جناب فاطمہ زہرا پروردگار